وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آیت نمبر 16 سورہ تغابن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو اپنی طاقت کے بقدر، حتی المقدور۔ اصل میں اس سے پہلے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب ظاہری بات ہے، حضرات صحابہ کرام تو آیات مبارکہ کو سن کر فوری طور پر اس کو اپنے عمل میں لانے کی فکر میں لگ جاتے کہ اس کے اوپر عمل فوری ہم نے کرنا ہے۔ اب آیت مبارکہ کا مطالبہ تھا کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو یہ آیت مبارکہ شاعت گزری تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے اللہ کا حق ادا کریں؟ تو اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی طاقت کے بقدر جتنی اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے اس کے بقدر اللہ سے ڈرو اور اللہ کا تقویٰ اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ واسمعوا، اور احکام کو سنو، واطیعوا، اور فوری طور پر اس کو بجا لاؤ، اس کے اوپر عمل کرو۔ یعنی کبھی بھی دل کے اندر یہ داعیہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عمل تو مشکل ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، چلو دوسرے کر لیں گے یا کوئی تو کر لے گا۔ یہ جذبہ کبھی بھی پیدا نہ ہو، اس لیے کہ یہ تو پہلی جو قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کا وتیرہ تھا کہ وہ سنتے تھے، کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سن دیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اس امت کا جو طغرِ امتیاز ہے وہ یہ ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لی، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے کچھ بھی مشقت اٹھانی پڑے، ہم اس کے عمل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سمعنا تو وہی حکم ہے، واسمعوا، احکام کو سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اور جو امیر مقرر کیا جائے تمہارے اوپر اس کی بھی اطاعت کرو۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حقیقت میں خرچ کرنے سے انسان کا اپنا فائدہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتے ہیں جیسے کہ اگلی آیات میں بھی آ رہا ہے، پھر خود فوری طور پر جو نفع انسان کو ملتا ہے وہ شح نفس، نفس کی جو لالچ ہے وہ ختم ہوتا ہے اور دنیا کی محبت نکلتی ہے۔ یعنی جب مال جیب سے نکل کر جاتا ہے ساتھ میں اس کی محبت بھی جاتی ہے، اور حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر خطا کی جڑ ہی دنیا کی محبت ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس کو دل کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیابی کو پانے والے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض دو گے، قرض حسنا، اچھا اور عمدہ قرض۔ اللہ کو قرض دینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کی رضا جوئی کے لیے نیک کاموں میں خرچ کرنا، یہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ اور اس کو قرض دینے سے تعبیر اس لیے کیا کہ جیسے آدمی دوسرے کو قرض دیتا ہے تو اس کی واپسی کا یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے واپس دے گا، تو اسی طرح جو اللہ کے نام پر اللہ کی رضا جوئی والے کاموں کے اندر خرچ کیا جا رہا ہے تو اس کو قرض سے تعبیر فرما کر یہ اشارہ کر دیا کہ اس کا بدلہ یقینی تمہیں ملے گا،
یہ مال اللہ تعالیٰ اپنے پاس نہیں رکھیں گے، تمہیں بڑھا کر واپس لوٹائیں گے۔ اور قرض حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ اچھا قرض دینے کا، یعنی اخلاص کو باقی رکھو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دنیاوی کوئی لالچ نہ ہو، اللہ کی رضا جوئی ہو، یہ ہے قرض حسنہ۔ تو ارشاد فرمایا یضاعف لکم، اللہ بڑھا چڑھا کر، دگنا چگنا کر کے، بلکہ 10 گنا کر کے تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ویغفر لکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، وہ بندے کی عمل کی بڑی قدر کرتے ہیں، تھوڑے سے عمل سے بھی بندے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ شکور ہیں اور حلیم ہیں، بڑے بردبار ہیں، حلیم الطبع ہیں، تحمل ان کے مزاج میں ہے، لہذا اگر کوئی خرچ نہیں کرتا تو فوری طور پر وہ چھینتا بھی نہیں، مہلت دیتا ہے کہ چلو اسی عنوان پر تو خرچ کرے گا۔ عالم الغیب والشہادت، اور چھپے کو اور ظاہر کو جاننے والا ہے، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمتوں کا مالک۔ العزیز کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ حکومت کا مالک، غالب ظاہری بات ہے اس کا تسلط ہے اور قبضہ ہے، تو اسی اعتبار سے غالب ہے، اور پرحکمت ہے، حکمتوں والا ہے، اس کا ہر کام مبنی بر حکمت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔